ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے 50 دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخی واقعہ بن گیا۔ یمن ملک کے جو بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور بے تحاشا لوگ آتے ہیں اور بہت بھیڑ رہتی ہے اس جگہ پہ۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی عبادت گاہ بناؤں جس کی لوگ زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ تو اس نے ایک نقلی کعبہ یا ایک نقلی عبادت گاہ بنائی یمن دیش کے اندر، اور اس کو بہت سجایا، ساری اٹریکشن کی چیزیں اس میں لگا دی تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور زیارت کے لیے آئیں۔ تو یہاں پر بھی بھیڑ رہے گی، معاشی ترقی بھی ہوگی۔ اس ارادے سے اس نے نقلی عبادت گاہ بنائی، پر اس نے دیکھا کہ عبادت گاہ بنا لی ہے، اس نے کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی وہاں لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اور ایک عربی شخص نے وہاں جا کر کچھ اس کی بے حرمتی بھی کر دی۔ تو ابرہہ کو جب یہ خبر لگی کہ لوگ آ بھی نہیں رہے ہیں اور بے حرمتی بھی ہوئی ہے، تو وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلا، ہاتھی والا لشکر لے کر کے نکلا، اس نیت سے کہ جا کر کعبے کو ڈھا دوں گا۔ اور یہ 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادا عبد المطلب سے کہا کہ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے، ہم یہاں آئے ہیں صرف اور صرف کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ ہم کعبے کو ڈھائیں گے اور ہم چلے جائیں گے بنا کسی جان مال کے نقصان کے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہماری لڑائی آپ سے ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا نے مشورہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس ارادے سے آئے ہو تو آپ کر لو، کیونکہ اس وقت وسائلی اعتبار سے ان میں اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ اس فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ اور عرب تو ہاتھیوں کی لڑائی سے ویسے بھی بیزار تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا ہاتھیوں کی لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ وہ تو اونٹ اور گھوڑے پہ چلنے والے لوگ تھے، گھوڑے کے ذریعے لڑائی کرتے تھے۔ ابھی یہ لشکر کعبے کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ پرندوں کا جھنڈ کے جھنڈ ان کے اوپر آ گئے، اور وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے آئے کہ ان کی چونچ میں باریک باریک دانے برابر پکی ہوئی مٹی کے کنکر تھے، اور وہ کنکر کو اوپر سے گراتے تھے، تو وہ سر پہ گرا ہوا کنکر ان کے پیر سے آر پار ہو جاتا تھا، اور ان کا حال اس طرح ہو جاتا تھا جیسے کہ وہ کھایا ہوا بھوسا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر میں سورہ فیل پارہ نمبر 30 میں یہ بتائے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے کیسے ان کے ارادوں کو برباد کر دیا، کیسے ان کے ارادوں کو پلٹ دیا۔ ابابیل پرندے کے جھنڈ کے جھنڈ آئے، جھنڈ کے جھنڈ آئے، ان کی پوری جماعت آئی، ان کی چونچ میں باریک باریک پتھر تھے، اور وہ ان کے اوپر گرتے تھے، اور وہ ایسے فائر ہوتے تھے کہ سر پہ اگر پتھر گرتا تو وہ آر پار ہو جاتا۔ بہت سارے لوگ تو اس میں وہیں ختم ہو گئے، کچھ لوگ جو بچ گئے وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے تاکہ باہر جا کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ایسے واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے یہ واقعہ اس لیے بھی عبرت ناک تھا کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے، جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا اپنے اس قبیلے والوں کو لے کر کے پہاڑی میں چلے گئے، دور پہاڑی میں چلے گئے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کیسے کریں گے۔ اور یہ منظر پیش آیا۔ اس منظر میں جو کچھ تھوڑے لوگ بچ گئے، جو بھاگ نہ سکے، جو واپس نہ جا سکے، عرب کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ چیز کہ یا تو وہ کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے یا وہ عرب کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے پائے گئے۔ اللہ رب العزت کے گھر کی یہ شان ہے کہ ایک انسان نے ارادہ کیا، پہنچ بھی نہ سکا، اور راستے میں ہی اللہ رب العزت کی مدد آ گئی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کی طرف کوئی بھی انسان اس دور کے اندر میں ترچھی نظر سے دیکھے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کی حفاظت کریں۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وہ لڑ سکے، وہ جنگ کر سکے، کیونکہ ان کے پاس ویسے وسائل ہی نہیں تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت کو اپنا معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ پر آج کے دور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اگر کبھی ایسے حالات بنے کہ کوئی اللہ رب العزت کی گھر کی طرف تیرچھی نظر اٹھا کے دیکھے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین
کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔